جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز عالیہ شو آفیشیل میں، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ، اور ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر حامد خان باشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو۔ آپ کا شکریہ، تھینک یو جی، اور آپ کو ونس اگین عید مبارک۔ عید کا تیسرا دن ہے اور آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سر ایک ایسی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں کہ جس کے اوپر بڑی بات کی جا رہی ہے۔ میں پہلے اس کے اوپر خود بات کر چکی ہوں، لیکن اس کے اوپر ایک جو ایکسپرٹ اوپینین ہے وہ بھی لینا بڑا ضروری تھا، کیونکہ جب ہم پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بات کرتے ہیں تو گزشتہ چند برسوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت کچھ ہوا۔ ایک چیز تو یہ ہوئی کہ ایل او سی پر ہم نے ایک ایسا اگریمنٹ دونوں کے بیچ دیکھا کہ اب لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، تو وہ جو سیز فائر ہے وہ ہوا۔ اب اس وقت فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ تھے، لیکن اب ایک دو سینئر جرنلسٹ حامد میر اور نسیم زہرا، ان کی ایک گفتگو سامنے آئی پروگرام میں، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ پہلے جو جرنلسٹوں کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جنرل باجوہ سے، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو ٹینک ہیں وہ تو چلنے کے قابل نہیں ہیں، اور ہم تو لڑائی کر ہی نہیں سکتے انڈیا سے، کیونکہ ہمارے تو اگر موومنٹ جو ہوگی اس کی اسلحے کی، اس کے لیے بھی پیٹرول گاڑیوں کے لیے چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے پاس نہیں۔ یعنی یہ کہ ظاہر ہے کہ دیوالیہ ملک جو قریب ہو تو وہ وہاں پہ نہیں پیسہ۔ تو اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ یہ ایک طریقے سے کشمیر کا سودا کر لیا گیا تھا، یہ جو سیز فائر ہوا اور اس کے بعد، اور وہاں کے پرائم منسٹر مودی کو یہاں پر آنا تھا۔ لیکن جب عمران خان کو پتا چلا تو عمران خان کے شاہ محمود قریشی صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو فارن آفس کو شامل کیا جائے، اور پھر یہ سب کچھ نہیں ہو سکا۔ سر میرا آپ سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیز فائر ایل او سی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سودا ہے، تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے یہ ایک سودا ہے جو نہیں ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی، سودا جو ہوتا ہے نا، اس کی بنیادی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کچھ دیتے ہیں کچھ لیتے ہیں۔ یہ جو ہے نا سرنڈر ہے، چونکہ اس کے جواب میں آپ نے کچھ لیا نہیں ہے، اس کے جواب میں انڈیا سے جو آپ نے لیا ہے وہ آلریڈی آپ کے پاس ہے۔ یہ جو پوری کہانی ہے نا، یہ بہت عرصہ پہلے جو ہے نا وہ تشت کیا کہتے ہیں اس کو، وہ مشکل اردو ہو جاتی ہے، بہت پہلے سے باہر آ چکی ہے۔ تشت ازبام، جی ہاں، وہ میں فارسی کا لفظ ہے اس لیے میں اوائڈ کر رہا تھا، تو باہر آ گئی۔ تو یہ اس میں بس اتنی نئی بات ہے کہ دو گواہ آ گئے جو سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی ادروائز کریڈیبلٹی مائٹ بی ان کوسچن، لیکن کریڈیبلٹی ایز اے جرنلسٹ ان کی ویری ویل اسٹیبلشڈ کریڈیبلٹی ہے۔ تو انہوں نے سمجھ لیں کہ گواہی دی ہے، باقاعدہ گواہی دی ہے، جس کی وجہ سے جو باتیں لوگ کر رہے تھے، اور اس پہ ہم نے بھی غالباً آپ کے ساتھ یا کہیں اور پروگرام کیا تھا کہ باجوہ صاحب کا جو ڈاکٹرائن ہے وہ کب چینج ہوا، اور اس حوالے سے انڈیا کے بارے میں انہوں نے ایک نیا جو ہے وہ موقف اختیار کیا، جس کو انہوں نے چھپایا نہیں۔ انہوں نے خود جو افواج کے اپنے انٹرنل فورمز ہیں، جو ان کے وہ کانفرنسز وغیرہ ہوتی رہتی ہیں، اس میں بھی، اور اس سے ذرا باہر نکل کے جو کانفرنسز ہوئی تھی سیکیورٹی کے ایشوز پہ، اس پہ انہوں نے کھل کے تو اس طرح کی باتوں کا اظہار کیا تھا۔ اب جس طریقے سے انہوں نے اس کو پیش کیا نا، یہ انہوں نے باجوہ کے خلاف ایک استغاثہ کے طور پہ، ان کو اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ کشمیر پہ آپ نے سرنڈر کر دیا، یا یہ ہے کہ پاکستانی افواج جو ہیں وہ اتنی کمزور کیوں ہو گئی، ان کو دکھ یہ ہے کہ باجوہ نے یہ سچائی جو ہے وہ کیوں بیان کر دی۔ یہ جنگ اور امن کے سوال پہ کسی ایک جو فوج کا چیف جو ہوتا ہے وہ اتھارٹی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ہی ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے، اور وہ ڈیسیجن کس بیس پہ کرتا ہے؟ وہ اپنی فوج کے مسلز دیکھتا ہے کہ ہماری فوج کی کنڈیشن اس وقت کیا ہے، اس کے پاس ڈیزل کتنا ہے، پیٹرول کتنا ہے، جنگی ساز و سامان کتنا ہے، اور وہ نظر آ رہی ہے کہ جس ملک میں آپ یوں دیکھیں کہ گزشتہ ایک سال سے آئی ایم ایف آپ کی گردن پہ سوار ہے $2 بلین کے لیے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی جنگ بھی ہے، 10 دن کی جنگ، اس پہ کتنے $1 بلین چاہیے؟ جہاں پہ آپ کے سارے ٹینک ایکٹیویٹ ہوں گے، توپیں ایکٹیویٹ ہوں گی، جہاز ایکٹیویٹ ہوں گے، تو اس کا جو خرچہ ہوتا ہے، آپ کے جو ہے ایک ٹینک جو ہے وہ 50 سال سے ایک جگہ پہ کھڑا ہے، تو ممکن آپ اس کو چلائیں گے تو 10 منٹ بعد اس کے 10 پرزے آپ کو ضرورت پڑ گئی۔ یہ چیزیں لگا کے تو بلینز آف ڈالر کا خرچہ ہوتا ہے، اور یہ صرف جرنل یا جو وار سائنٹسٹ ہوتے ہیں، جو وار کی سائنس سے آگاہ ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں، اور اگر وہ اس بات کا اظہار کریں تو اس سے بڑا احسان اپنے ملک پہ کوئی اور نہیں ہو سکتا،
چونکہ آپ اپنے ملک کو مس گائیڈ کر کے، پبلک اوپینین کو مس گائیڈ کر کے تو زیادہ عرصہ ویسے بھی نہیں چل سکتے. اس لیے اگر اس نے یہ سچائی بیان کی ہے تو اس کو یہ چیلنج کریں نا، ہمیں فیکٹس اینڈ فیگرز دیں کہ نہیں باجوہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے پاس تو اتنے ہزار ٹن ڈیزل وہاں پڑا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے امریکہ کے پاس کتنا پیٹرول ریزرو میں ہے، جرمنی کے پاس، یعنی آپ حیران رہ جائیں گے اگر آپ وہ سٹیٹس دیکھیں. پاکستان کے پاس کتنا ہے؟ تو جب آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ جس کو حسن نثار کہتا رہتا ہے کہ پلے ہی کچھ نہیں، تو باتیں آپ اتنی لمبی لمبی چھوڑتے رہتے ہیں. تو اس میں ظاہرہ جرنلز جو ہیں وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ میں ٹرین ہوتے ہیں. انہوں نے جنگوں اور امن کے سوال پہ جو ہے چیزیں گننی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے پاس اتنی توپیں ہیں، ان کے پاس اتنی ہیں، ہمارے پاس اتنے ٹینک ہیں، ان کے پاس اتنے ہیں. اور ایک وار سائنس کے اصول کے مطابق جو ان کو سٹاف کالج میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ فتح یا شکست کس کی ہوگی. اس میں 313 ورسز 1000 والا فارمولا نہیں چلتا. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اس کو ذرا باریکی سے دیکھنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے بہت بڑا احسان کیا ہے جو بات کی ہے. جو میں بات کرنے کی بات یہ نہیں کہہ رہا کہ کشمیر پہ سٹینڈر کر کے احسان کیا، بلکہ بات جو انہوں نے کی، چونکہ انہوں نے ایک سچائی کو تسلیم کیا تو لوگوں کو بھی پتا چلے کہ ہم کس پانی میں. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو عام آئیڈیا یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو امن اور جنگ کا سوال ہے، اس میں جو ہے وہ فوج رکاوٹ ہے. عام طور پہ آپ سنتے آئے ہیں، ہم بھی کئی دفعہ باتوں کی روح میں بہ جاتے ہیں اور ہم بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو حقیقت سے دیکھیں گہرائی کے ساتھ تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا انکشاف یہ ہوگا. اگر آپ ہسٹری کو ایسے پڑھیں جیسے اس کو پڑھا جانا چاہیے، ایسے نہیں جیسے ہمارے دماغوں اور منہ میں ٹھونسی جاتی ہے. تو آپ مجھے ایک جرنل بتا رہے ہیں جس نے وار مانگرنگ کی ہو اگینسٹ انڈیا. یہ جتنے جرنل تھے ان کو ون بائی ون دیکھیں. جو سب سے پہلا بڑا فیلڈ مارشل اور ہائر دین پتہ نہیں کیا کیا جو عظیم شان جرنل تھا، جنرل ایوب خان، اس نے تو انڈیا کے ساتھ کنفیڈریشن کی تجویز پیش کر دی تھی. اور یہ نہیں کہ ایسے باتوں میں پریس کانفرنس میں کہہ دیا یا کسی میٹنگ میں کہہ دیا. اس نے باقاعدہ جا کے تو امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے تھرو اس نے اس تجویز کو لانچ کیا. اور امریکی بڑے خوش ہوئے چونکہ امریکی اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ جو بر صغیر میں جو ہے وہ امن بہت ضروری ہے، چونکہ یہاں اگر کوئی جنگ کی کیفیت ہے تو اس سے سوویت یونین کو انٹرونشن کا موقع ملے گا یا پھر چین کو انٹرونشن کا موقع ملے گا. اس لیے اس موقع سے بر صغیر سے باہر نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ساتھ ساتھ ہوں. اب وہ دونوں کے ساتھ ساتھ کرنے کی بات کرتے تھے تو اس پہ ان کا مسئلہ کشمیر نکل کے آ جاتا تھا اور دوسرے مسائل آ جاتے تھے، تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو جب ایوب خان نے یہ تجویز پیش کی کہ جی ہم کنفیڈریشن بنانے کے لیے تیار ہیں، جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ جوائنٹ ڈیفنس، جس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا جوائنٹ ڈیفنس ہوگا. یہ بنیادی طور پہ امریکی فارمولا بھی تھا. اور 2 سے زائد امریکی صدور جو ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی اگینسٹ سوویت یونین کہ پیسے ہم دیں گے. آبویسلی چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں سوویت یونین پیش قدمی کرے تو آپ جوائنٹ ڈیفنس بنائیں. اور جب ایوب خان نے یہ تجویز پیش کی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، لیکن اس کو جو ہے وہ نہرو نے ریجیکٹ کر دیا. نہرو نے کہا کہ وی ہیو نو ریزن ٹو گو دیٹ فار. پاکستان کو اتنا بڑا ملک نہیں یا ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک دم اٹھا کے تو ایکول فوٹنگ پہ جو ہے وہ پارٹنر بنا دیں. ظاہر ہے کنفیڈریشن کا مطلب یہی ہے نا کہ 2 ایکول پارٹنرز ہیں مختلف حوالوں سے. اور دوسرا یہ کہ جی نہرو کا جو اندرونی وجہ اس کی یہ تھی کہ نہرو بالکل اس پہ کلیئر تھا کہ یہ امریکن انٹرونشن ہے اور پاکستان امریکی ایما پہ یہ تجویز دے رہا ہے تاکہ وہ ہندوستان کو نیوٹرلائز کرے سوویت یونین اور نان الائن موومنٹ کی. یہ تھی اس کے پیچھے پالیسی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ سب سے زیادہ جو ہے وہ بڑا جنرل کہتے ہیں، جنرل ایوب خان، اس نے تو امن تو ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اس نے تو پورا ملک ہی جو ہے وہ اٹیچ کرنے کی بات کر دی تھی. کہانی ختم کرو، اس کے آگے جائیں آپ. یہ الگ بات ہے کہ جرنلوں کے دور میں لڑائیاں بھی ہوئی جو کہ ظاہر ہے ایک کانٹر پروڈکٹیو ان کی ایکٹیویٹیز کا ایک پہلو تھا. لیکن اس کے آگے آپ جائیں مشرف کو دیکھیں جو دوسرا بڑا سٹار جرنل ہے آپ کی پوری اس جو ہے وہ سلسلے کا.
اس کو دیکھیں کہ اس نے اس کے تمام کرونیز اور اس کے ایسوسیٹ اور اسسٹنٹ تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے مسئلہ کشمیر حل کر دیا تھا. اس نے جو ہے یہ راستے کھولو اور یہ جوائنٹ میکانزم کشمیر کے اندر اور یہ ساری چیزیں اس پہ اتفاق ہو گیا تھا. ہر چیز ریڈی تھی. ڈرافٹ جو مسودہ جس کو آپ کہتے ہیں دونوں کے درمیان وہ فائنل ہو گیا تھا, بس دستخط کرنے باقی تھے. لیکن اس کے خلاف جو ہے وہ تحریک شروع ہو گئی اور اس کی حکومت انڈرمائن ہو گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ کوشش کی تو اس وقت انڈیا میں الیکشن ہو گئے تو یہ معاملہ ٹل گیا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں یہ دو بڑے جنرل جو تھے, اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے جنرل بھی تھے جو ان کے علاوہ مثلا ریاض جیسا آدمی بھی جس نے انڈیا کے اندر جو ہے یہ ملیٹنسی اور جو انفلٹریشن ہوئی اس کی تھی پلاننگ, لیکن اس نے انڈیا کے اندر کرکٹ ڈپلومیسی اور اس طریقے سے جو ہے وہ ایسے اقدامات کیے جو کوئی سویلین نہیں کر سکتا. اور ہر دور میں اس طرح کے سو کالڈ قسم کے لوگ پیدا ہوتے رہے جو وار مونگرنگ کرتے رہے ایز اے سول سوسائٹی. میں صرف فوج کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب اس میں یہ جو ہمارا آرگومنٹ سب سے بھاری ہے وہ یہ ہے کہ جی چونکہ یہ ان کو بہت بڑا بجٹ ملتا ہے اور وہ اس لیے ملتا ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان ایشوز چل رہے ہیں اور اگر وہ ایشوز ڈیفیوز ہو جاتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ جوازیت ختم ہو جائے گی کہ ہمیں اتنا بجٹ کیوں ملے. ارے بھائی جوازیت ان کو چاہیے کس لیے؟ وہ آپ سے کوئی آرگومنٹ کر کے بجٹ تھوڑا ہی لیتے ہیں. وہ تو آپ کو ڈنڈا دکھا کے بجٹ لیتے ہیں. انہوں نے کون سے آپ سے ووٹ لینے ہیں کہ جناب آپ مان جائیں؟ وہ تو آپ کو جا کے حکم دیتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ ان کو عوام کے لیے کسی جواز کی ضرورت ہے کہ بھائی ہمیں یہ 50 ملین دے دو چونکہ ہمیں انڈیا سے واسطہ ہے, they don't need to do that. ہاں جی. لیکن تو کیا یہ پہلا موقع تھا کہ ایک جرنیل نے یہ کہا کہ فوج نے یہ کہا کہ بیٹھ کر بات چیت, ادھر کا پرائم منسٹر ادھر آئے اور ہم جو ہیں وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور ایل او سی پر سیز فائر. یہ پھر پہلا موقع تھا کہ جن کی طرف سے ہمیشہ جنگ کی بات کی جاتی ہے انہوں نے امن کی بات کی, اور جو سویلینز حکومتیں ہوتی ہیں یعنی جو حکومت تھی اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جنگ کے بجائے امن کی بات کرے. تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں, یہ پیس ایگریمنٹ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے ہمارے لیے. کیا ہم اس کو ایسے لیں؟ یہ بالکل ایسا ہی لیا جاتا ہے جی. دیکھیں اس میں تو بات آ گئی تھی ذاتی فائدے اور نقصان کی کہ جو لوگ مسئلہ کشمیر کو انہی خطوط پہ حل کر کے, انہی خطوط سے مراد یہ ہے کہ جو انڈیا کے پاس ہے اسے دے دو, جو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس رہنے دو, کشمیریوں کو بندوق کے زور پہ خاموش کر دو اور امن قائم ہو جائے تو اس بنیاد پہ ہمیں نوبل پرائز ملے گا. اب جو لوگ نوبل پیس پرائز کی بات کر رہے تھے ان کے لیے تو ظاہر باجوان کا یہ ایک بامشل تھا کہ اس نے اندر ہی اندر ان روڈ بنا دی اور پہلے ہی یہ سارے معاملات طے کر لیے, اور ان کو اس وقت پتہ چلا جب حساب کا جو ہے وہ ٹور فکس ہو چکا تھا. تو اس میں یہ بات درست ہے آپ کی کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک الیکٹڈ پالیٹیشین یا ایک پاپولر پالیٹیشین جو ہے وہ تاریخ کے رانگ سائڈ پہ کھڑا ہوا. اس سے پہلے یہ جو کام کرتی رہی ہیں جو قوتیں ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ فورسز تھی. جو لاہور ڈیکلیریشن تھا جس میں واجپئی اور مشرف کے درمیان, نواز شریف کے درمیان جو معاملات طے ہوئے تھے, اس کے خلاف جلوس کس نے نکالے تھے؟ جماعت اسلامی اور پاسبان نے. پاسبان اب جو ہے وہ تحریک انصاف کا بہت بڑا حصہ ہے. آج بھی جو تحریک انصاف کا اسٹریٹ پاور ہے اور جو فائٹرز ہیں وہ پاسبان سے آئے ہیں جو بنیادی طور پہ جماعت اسلامی کا مائنڈ سیٹ ہے. اس لیے مجھے اس پہ کوئی حیرت نہیں ہوئی چونکہ یہ فنڈامنٹلسٹ فورسز ایوب خان کو اسی لیے انہوں نے کافر اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے دیا تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ یہی کنفیڈریشن اور امن کی بات کر رہا تھا. تو یہ لابی تو شروع دن سے جو ہے یہ کرتی آئی ہے, لیکن کسی بھی ریسپیکٹیبل پالیٹیشین نے یہ پوسچر اختیار نہیں کیا کہ امن اور سوال جو ہے وار کے سوال پہ وہ اس کے خلاف ہو کہ نہیں جی امن نہیں ہو سکتا. لیکن سوال جہاں تک ہے مسئلہ کشمیر کا کہ اس کو اس طریقے سے حل کرنے کا, یہ جو ہے نا یہ کہ آپ کے پاس جو ہے اس کے ساتھ آپ جو مرضی کریں لیکن ہمیں نہ چھیڑیں. اسی کے ساتھ یہ بھی سوال جڑا ہوا ہے کہ اگر یہ نہیں تو پھر کیا؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پھر دوسرا یہاں پہ نیریٹو یہ ہے کہ غزوہ ہند اور یہ کہ آپ جو ہیں وہ
حملہ کر کے جو ہے وہ واپس لیں گے، یا اس طرح کی جو بھی باتیں آپ جانتے ہیں جو لوگ اس طرح کی بات، تو دوسرا حل یہ ہے، ورنہ پھر کیا؟ نہیں دیکھیں، یہ سرنڈر کرنے اور جنگ کے دو ہی آپشن آپ بتا رہی ہیں نا. اب انڈیا پاکستان کے درمیان صرف سرنڈر کا یا غزوہ ہند کا آپشن تو نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک پیسفل کو ایگزسٹنس اور ایک پیسفل نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کا راستہ کھلا ہے اور ہمیشہ کھلا تھا. اس کے اوپر اگر عمل نہیں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ حکمران طبقات خفیہ طریقوں سے عوام کو اعتماد میں لیے بغیر، ڈسکلوجر کے بغیر، ایک سازشانہ عمل میں جا کے تو ان چیزوں کو حل کرتے ہیں. مثلا باجوہ صاحب نے اگر یہی کام کرنا تھا تو اس کو لے جاتے نا پارلیمنٹ میں لے جاتے، یا کسی فورم کے، کوئی نیشنل سیکیورٹی کسی فورم پہ یہ ڈسکس تو ہوتا کہ جناب ہم اتنا بڑا ڈیسیجن جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس میں ہماری یہ مجبوریاں، ہمارے جو ہے وہ ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے یا ہمارا یہ مسئلہ ہے. لیکن اس میں اصل چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ نہیں کہ کشمیر پہ انہوں نے کیا سودے بازی کی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ٹوٹل سرنڈر کیا. اس کو ہتھیار پھینکنے کے مترادف ایک آپ عمل کہہ سکتے ہیں. اس کے جواب میں ان کی خواہش صرف اتنی تھی کہ یہ جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہمارے پاس ہے اس کو آپ لوگ نہ چھیڑیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد انڈیا کی طرف سے ان علاقوں کے بارے میں جو وہ ایک ہارش قسم کی، اسٹرانگ قسم کی لینگویج آتی تھی، وہ بہت زیادہ نرم پڑ گئی ہے. اب وہ اس کو اس طریقے سے وہ نہیں کرتے. تو ان کی طرف سے اب جو کچھ ہوا 5 اگست 2019 میں، تو آپ خود ہی بتا دیں کہ باجوہ صاحب تو خیر جو بھی تھا، لیکن عمران خان کا ری ایکشن کیا تھا کہ آپ 5 منٹ جو ہے دھوپ لگایا کریں، پاکستان میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے دھوپ لگا لیا کریں، یہ مسئلہ کشمیر کا حل ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک جوکر دور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایسا دور گزرا ہے جہاں پہ اتنے بڑے بڑے ڈیسیجن کرنے کی ان لوگوں نے ہمت کی. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جو کنسلٹنگ ایک پروسیس ہوتا ہے، دیکھیں یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو اس پہ اگر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، ہم تو اسی پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ نیگوشیشن از دی اونلی وے، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. لیکن نیگوشیٹ کرنے اور انڈر دی ٹیبل جو ہے سودے بازی کرنے میں فرق ہوتا ہے. آپ اس طرح نہیں کر سکتے کسی بھی کام کو اعتماد میں لیے بغیر. ویسے صاحب جہاں دیکھیں ابھی تو انہوں نے صرف 20-25 جرنلسٹوں کے ساتھ بات کی ہے. اگر فرض کریں کہ وہ یہ پارلیمنٹ میں لے جاتے تو ابھی تو بات ہو رہی ہے کہ ان کا یہ کر دیا جائے تو اس وقت تو ان کو شاید لٹکا ہی دیتے. آپ کو نہیں لگتا کہ جو یہ بات کرتا ہے پارلیمنٹ میں بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ انہوں نے 20-25 جرنلسٹوں سے جو بات کی ہے ان میں سے کسی نے جو ہے اس پہ کوئی ری ایکشن دیا؟ اب یہ جو ہیں ان کو تو چاہیے تھا نا کہ وہ باہر نکل کے تو فوراً اسی وقت آرٹیکل لکھتے. اس میں کوئی نیشنل سیکرٹ کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک کنسلٹنگ پروسیس ہے. اس میں وہ عوام کو بتاتے کہ خبردار یہ ہو رہا خفیہ ہیں. وہ آپ کا کیا خیال ہے کہاں جاتے ہیں، کن لوگوں میں تقسیم ہوتے ہیں؟ وہ جن لوگوں میں تقسیم ہوتے ہیں ان میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں. اب جرنلسٹوں میں سے کون لوگ شامل ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے اتنے قابل اعتماد ہیں کہ ان کو سیکرٹ میٹنگز میں بھی بلایا جاتا ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے. چونکہ جس آدمی کو سیکرٹ میٹنگ میں بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا اس کو آپ سیکرٹ فنڈ سے پیسے بھی نہیں دے سکتے. اور وہ بڑے بڑے پیسے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، وہ 4 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ کے پیسے ہوتے ہیں. اگر پاکستان میں دعوے سے آپ کو بتاتا ہوں ایک جرنلسٹ لے آئیں جو میرے سامنے بیٹھ کے یہ کہے کہ پاکستان کے خفیہ فنڈ سے جو پیسے تقسیم ہوتے ہیں وہ جرنلسٹوں کو نہیں جاتے، میں کسی ایک کا نام تو نہیں لے رہا، لیکن ظاہر ہے یہ انہی جرنلسٹوں کو جائیں گے نا جو موسٹ فیورٹ ہوں گے اور جو اسٹیٹ سیکریسیوں میں اور اس طرح کے خفیہ چیزوں میں جن کو بٹھایا جائے گا. ورنہ ایک آدمی کو کس لیے کوئی جو ہے 5 کروڑ یا 10 کروڑ دے گا؟ تو اس طرح کے تحفظات جو ہیں آپ اگر رکھتے ہوں تو آپ ظاہر بات تو نہیں کر سکتے نا عوام کے اس پہ. لیکن اگر زمانہ گزر جائے اور اس کے بعد پھر آپ اپنی جو ہے وہ کریڈیبلٹی بنائیں تو وہ پھر دوسری بات ہوتی ہے. ورنہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فرض ہے جرنلسٹ کا کہ وہ اس کو ڈسکلوز کرے. جی بالکل. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تھوڑا اگر بیلنسڈ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر جیسے میں یہ سمجھتی ہوں کہ
जो LOC पर सीज फायर हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है और अमन के एग्रीमेंट्स होने चाहिए। तो मैं बिल्कुल कभी भी ये नहीं कहूंगी कि ये जो है ये गलत किया गया है, क्योंकि फिर अब उसमें ये भी देखना चाहिए कि आप जरूरी नहीं है कि किसी जर्नलिस्ट की पॉलिसी वो स्टेट पॉलिसी के मुतरादिफ हो, जरूरी है कि वैसे ही कहा जाए। कुछ थोड़ी तो इंडिपेंडेंट पॉलिसी होती है ना जर्नलिस्टों की, कि हमारे मुल्क के लिए, आवाम के लिए क्या सही है। अच्छा सर, इसमें एक और इसी के साथ ये बात कि बिलावल भुट्टो अभी तक तो यही है कि कैंसिल नहीं हुआ और वो जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, कि आखिरी बात मुझे बताइएगा, किस हद तक उनका जाना और फिर ये विजिट जो कि 11-12 साल के बाद हो रहा है, पाकिस्तान का FM वहां पर जा रहा है और बिलावल भुट्टो का ये पहला वहां का दौरा है, तो ताल्लुकात किस हद तक बेहतर हों? इससे पहले मैं आपके उस तबसरे पे बात कर लूँ कि बात ये नहीं है कि कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट LOC पे ना करे, उसके अलावा चारा ही कोई नहीं है। यू हैव टू लुक फॉर ए सोल्यूशन एंड यू हैव टू नेगोशिएट ए सोल्यूशन। लेकिन सवाल ये है कि नेगोशिएट करने का इख्तियार किसके पास है? जब मुल्क में पार्लियामेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, अच्छी हैं बुरी हैं जो भी है, ये बहस नहीं। तो एक आदमी जो है वो कहीं अंदर ही अंदर से जाके कोई बार्गेन कर रहा है, तो आप उसको नेगोशिएटेड सेटलमेंट नहीं कहते, उसको सरेंडर कहते हैं, या उसको सौदेबाजी चलो आप अगर ज्यादा उसको कोई वो करना चाहते हैं। रहा सवाल बिलावल का, तो यही तो बात की सर कतल लामिंग, ये जो आपने बात की मैं आपके लिए मैंने नहीं कही थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना दो टोक लहजा था और बात हो रही थी, तो उसमें ये भी बात करनी चाहिए थी कि लड़ाई झगड़ा भी ठीक नहीं है, जंगे भी ठीक नहीं है, जंगजू जाना तर्ज अमल भी ठीक नहीं है। जो हमारे जर्नलिस्ट ये बात कर रहे थे उनको ये बात भी करनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं की, इसलिए मुझे अजीब लगा। नहीं, इसलिए वो उन्होंने नहीं की। और ये इसलिए भी अजीब है कि आपको इस बात पे गुस्सा आए कि बाजवा साहब ने सच क्यों बोल दिया। भाई सच सच है, वो बाजवा ठीक साहब के बोलने या ना बोलने से तो नहीं बदल सकता। आपके पास जो है वो ऑयल नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, तो ये आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? आप काम को जो है वो उसी तरह रखना चाहते हैं बबल में कि नहीं जी सब कुछ ठीक है, और अंदर से आपने इंडिया के पांव पे हाथ रखे हुए हैं और उसके उनके बूट पॉलिश कर रहे हैं कि खुदा के लिए हम पे हमला नहीं करना, हम ये भी दे देंगे वो भी, और काम को आपने बबल में डाला हुआ है कि नहीं जी वो हमारा सब ठीक है। ये कौन सा जर्नलिज्म है? रहा सवाल उसका बिलावल का, देखें बिलावल जो है इस वक्त जो रोल प्ले कर रहा है वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के स्पोक पर्सन का रोल प्ले कर रहा है, हम सॉरी टू से। और वो एग्जैक्टली वही जुबान बोल रहा है जो हम 40 साल से सुन रहे हैं। ये जितने आपने जर्नलों की बात की, रिटायर्ड हाजिर सर्विस फलां फलां फलां, ये सब इन्हीं अल्फाज में बिल्कुल वो है ही, स्टेटमेंट ही वही है। अब जब उसने ये कह दिया कि देयर इज नथिंग बायलैटरल अबाउट दिस विजिट, यानी इंडिया से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो हम इसलिए जा रहे हैं कि ये मल्टीलैटरल फोरम है, जिसका दूसरा मतलब ये है कि हम चीन के हुक्म पे जा रहे हैं। और इसकी उन्होंने वजाहत की कि देखें जी चीन के साथ हमारा जो ताल्लुक है, जिस हवाले से हमने शुरू से कोऑपरेट किया हुआ है इस फोरम के साथ, तो इस फोरम से हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, हर चीज़ है। तो जाहिर है वो चीन का नाम लिए बगैर, ये तो एक क्लियर सी बात है ना कि चीन इसमें मैन प्लेयर है, और पाकिस्तान का इसमें न जाना जो है वो चीन की पोजीशन को कमजोर करता है, क्योंकि अच्छा। वहां भी लॉबिंग होती है ना, वहां भी ये देखना है आपके साथ कितने लोग हैं, इंडिया के साथ कितने हैं। तो जाहिर है एक वोट ही समझ लें ना, एक कुर्सी आपके हक में हो गई। तो इसलिए ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। इसके खिलाफ इंडिया के अंदर अगर कोई थोड़ा बहुत रिएक्शन हुआ है कि बिलावल साहब ना आए, तो मेरे ख्याल में ये जस्टिफाइएबल जरूर है, क्योंकि आप पहले ही कैसे डिसाइड कर लेते हैं जी कि देयर इज नथिंग बायलैटरल। आपने तो चीजें अंदर से जो है, आपकी क़यादत जो है उनके पांव पड़ी हुई है, खुद क़यादत के ये गवाह दो आपके टेबल पे बैठे हुए कि नहीं जी हम ये नहीं तो वो कर देंगे। जी वैसे साहब वो इससे क्योंकि उन्होंने ये बात इसलिए कही है बिलावल भुट्टो ने कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें मेरा ख्याल है इंडिया की तरफ से भी ये वाला एक है कि क्योंकि सिर्फ इसकी कुछ खास मकासद हैं और उसी पे बात होगी, इससे हटकर इन लाइन्स के हटकर जो बात नहीं होती। हाँ साइडलाइन मीटिंग्स हो जाए तो वो एक अलग बात है, तो उनका ये कहना तो इसका मतलब है कि साइडलाइंस मीटिंग नहीं होगी, तो इसके इस उसके अंदर तो बात नहीं कर सकते कोई और, वो जाहिर नहीं, लेकिन इसका मतलब यही है ना कि आप अमन को डिनाई कर रहे हैं, आप पॉसिबिलिटीज को क्लोज कर रहे हैं, आप दरवाजे बंद कर रहे हैं। एक तरफ आपका ये जो इस तरह के एलिगेशन सामने आते हैं कि आपकी मिलिट्री क़यादत बैठ के तय कर चुकी है सारे मामला,
تو دوسری طرف آپ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ اس طرح کی کہانیاں سنائیں کہ نہیں جی ہم تو انڈیا سے بات ہی نہیں کرتے، ورنہ کشمیر نہ دے تو بات ہی نہیں ہو سکتی. یہ کیا کون سی اسٹریٹجی ہے یا کون سی فارن پالیسی ہے؟ یہ تو جھوٹ کا پلندہ ہے جو آپ اپنے عوام کو جو ہے وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں. کیا یہ چیز انہوں نے پارلیمنٹ میں ڈسکس کی ہے؟ اب یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے نا، یہ جو انکشاف ہوا ہے، اور یہ ڈسکس نہیں ہوگا. جس طرح یہ آزاد کشمیر میں جو پرائم منسٹر ہے جو ڈسمس ہوا ہے، ڈسمس ہونے کے فوراً بعد جو وہاں کا فائنینس سیکریٹری ہے اس نے لیٹر لکھا ہے کہ جی اس نے پتہ نہیں کتنے 100 ملین روپی وداؤٹ آتھورائزیشن خفیہ فنڈ سے نکال کے تقسیم کیے. تو میں نے کہا یہ بہت بڑی خبر ہے، آزاد کشمیر کے جتنے اخبارات ہیں، ویب سائٹس ہیں، ان پہ نمبر 1 نیوز ہونی چاہیے نا کہ اتنے بڑے پیسے خفیہ فنڈ سے، اور وہ بھی ان آتھورائزڈ، انہوں نے تقسیم کر دیے. آپ مجھے کوئی خبر ڈھونڈ کے بتائیں، ایک خبر نہیں آئی جو کیا چیز بتاتی ہے کہ وہ پیسے کن لوگوں میں تقسیم ہوئے. اب یہ سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف ہیں، جس کو کوئی پرائم ٹائم سپاٹ ملا ہوا ہے کسی بڑے پرائیویٹ گروپ کی کسی نوکری میں، وہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے بڑا دانشور ہے، اور باقی لوگ جو ہے وہ سمن بکمن والے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ تو پر غلط بات ہے. حامد باشانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم سر. بہت بہت شکریہ، آپ نے عید کے دوران یہ وقت نکالا. ہم نے کہا یہ ایک بڑی خبر ہے تو اس کے اوپر آپ کا ایکسپرٹ اوپینین لیا جائے. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی، آپ کا شکریہ.